بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہے ہم ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں کہ میں نے ایک سروے کیا ہے تو میں نے فخر محسوس کیا ہے کہ یہ انٹرویو میری زندگی کا بہت بڑا انٹرویو ہے کہ کہیں بھی آپ پاکستان سے، کراچی سے لے کے گلگت خیبر، پاکستان کے کسی بھی کونے میں جائیں تو سنتے تھے کہ جی فلاں شخص نے جو ہے اتنے ترقیاتی، اتنے فلاحی کام کروائے ہیں، اتنے سکول بنائے ہیں، اتنے کالج بنائے ہیں، اتنے مدارس بنائے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں ہم سنتے تھے تو ہم نے کہا کہ ایسی شخصیت کا انٹرویو کرنا اور عوام تک پہنچانا ضروری ہے۔ جیسا کہ میری مراد جنگل بہیڑا اسماعیل آباد سے سفر ہونے والا شروع سفر جو ہے وہ آج اسلام آباد تک اور پاکستان کے کونے کونے تک اس سفر کی جو ہے آواز آتی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ آج میں ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں، میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے، اگر غریب ہیں تو ان کو فکر نہیں ہوتی کہ میری بیٹی کی شادی کیسے ہونی ہے، میری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی۔ تو جب محترم علامہ افتخار نقوی صاحب تک ان کی آواز پہنچتی ہے تو شاید ان کی بچیوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، ان کی چاہے تعلیم کا مسئلہ ہو، چاہے جہیز کا مسئلہ ہو، تو یہاں جب ان کی آواز پہنچتی ہے تو وہ حل کر دیا جاتا ہے۔ تو میری مراد محترم علامہ افتخار نقوی صاحب، جنہوں نے پاکستان میں فلاحی کاموں کے حوالے سے اتنے کام کیے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ میں ان کو جو ہے اپنی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے ایک خطاب دینا چاہتا ہوں، خطاب دوں گا کہ فلاحی کاموں کے شہنشاہ جناب محترم علامہ افتخار حسین نقوی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ ان کا جو سفر مظفر آباد جو کہ ضلع ملتان میں آتا ہے، تو وہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم وہاں حاصل کی اور ان کی پیدائش بھی وہاں ہوئی۔ ان کے والد محترم جو ہے ایک ٹیکسٹائل مل میں جاب کرتے تھے۔ تو بات کرتے ہیں علامہ محترم افتخار نقوی صاحب سے۔ علامہ صاحب، آپ کو خیال کیسے آیا، اور آپ جو ہے ایک چھوٹے سے علاقے سے بلانگ کرتے تھے تو وہاں سے اٹھے، آپ نے زندگی کا سفر جو ہے یہ کیسے شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر میرا تعلق جو ہے ایک کسان گھرانے سے ہے، جی اور ظاہر ہے کسان جو ہے وہ زمین میں کاشتکاری کر کے، ہل چلا کر اور مزدوری کر کے اور بڑی خالص رزق جو ہے وہ کماتا ہے، اور محنت اس کا جو ہے وہ زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ تو ایسے گھر میں جب پرورش پائی تو ظاہر ہے ہماری طینت اور مٹی میں یہ چیز شامل ہو گئی کہ ہم نے محنت کرنی ہے۔ جی اور ویسے بھی جب تک کسی کام کے پیچھے محنت نہ ہو تو وہ کام ثمر آور نہیں ہوتا۔ تو بچپن ہی میں ہی محنت، کوشش، جد و جہد کرنے کا جو درس جو ہے ہمیں اپنے ماں باپ سے ملا، کیونکہ وہ تو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی اپنے ہل جوت کر اور بیلوں کو لے کر زمین میں ہوتے تھے، اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ہم بھی ان کے پیچھے دوڑتے تھے، اور مٹی میں مٹی ہو کر اور اسی مٹی میں کھیلتے ہوئے خوشی بھی ہوتی تھی۔ تو وہیں سے ہی یہ طبیعت میں ہی داخل ہو گیا کہ ہم نے خدمت کرنی ہے اور محنت کرنی ہے۔ اچھا، اس وقت تک آپ کے مدارس کی بھی تعداد بہت ساری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہسپتال بھی بنائے ہیں۔ تو آپ نے آغا صاحب ایسے علاقوں میں کیوں ہسپتال بنائے؟ لوگ تو چاہتے ہیں کہ شہروں میں ہسپتال بنائیں، آپ نے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں آ کے ہسپتال بنائے ہیں۔ دیکھیں، کچھ کام انسان جو ہے خود منصوبہ بناتا ہے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے لیتا ہے۔ ظاہر میں میٹرک کرنے کے بعد دینی تعلیم کے لیے والد صاحب نے مجھے مخزن العلوم الجعفریہ شیعہ میانی ملتان میں داخل کروا دیا۔ 1968 میں نے میٹرک کا امتحان ملتان بورڈ سے پاس کیا، اور پھر تقریباً 1.5 سال 2 سال وہاں اس مدرسے میں رہے، اور والد صاحب مجھے عراق لے گئے، اور وہاں نجف اشرف میں مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ دلوا دیا۔ تو میں وہاں پر 1969 سے لے کر 1975 تک نجف اشرف میں رہا۔
اور جب واپس آیا تو ظاہر ہے پہلا کام جو ذمہ داری جو شروع کی تو وہ ملتان سے ہی شروع کی. صحیح. اپنا بھائی وطن بھی تھا. تو ملتان میں اندرون پاک گیٹ ایک محلہ ہے جسے جھیک محلہ بھی کہتے ہیں, وہاں مسجد میں بطور خطیب جو ہے میں 1976 میں ذمہ داریاں سنبھالی. تقریباً 2 سال وہاں پر رہے اور اس کے بعد گویا کہ ملتان ہمیں چھوڑنا پڑا اور ہم اسلام آباد آ گئے. صحیح. اسلام آباد میں جامعۃ اہل البیت جو F7 میں ہے اور مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی نے اسے قائم کیا. تو کیونکہ علامہ محسن علی نجفی کے ساتھ نجف اشرف میں ہی واقفیت بھی تھی اور وہ ہمارے سینئر تھے, بزرگ تھے, تو ایک محبت کا رشتہ تھا. تو انہوں نے یہ چاہا کہ میں یہاں آ جاؤں. تو میں ملتان چھوڑ کر اسلام آباد آ گیا اور اسلام آباد میں ان کے نائب کی حیثیت سے کام شروع کیا. اور اس وقت میری عمر کوئی 26 سال تھی, تو وہیں پر ہی کام شروع کیا. اور وہ میں کہا نا کہ بعض انسان خود فیصلہ کرتا ہے, بعض غیب سے فیصلے ہوتے ہیں. اب 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوتا ہے. میں 1969 کے آخر میں آ گیا تھا وہاں اسلام آباد میں. صحیح. تو اسلام آباد میں رہتے ہوئے یہ احساس کیا کہ مجھے جب اسلام آباد میں کام کرنا ہے تو یہاں پر کیونکہ گریجویٹ افراد اور پڑھے لکھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, تو مجھے کچھ شعبہ جات میں دسترس ہونی چاہیے, جیسے سیاسیات ہے, معاشیات ہے, اخلاقیات ہیں, فلسفہ ہے, اجتماعیات ہیں. تو ایران میں انقلاب آنے کے بعد وہاں اس حوالے سے کورسز شروع کرائے گئے تھے. تو میں بھی پھر ایران چلا گیا, 80 کے آخر میں گیا. تو وہاں مؤسسہ دار رائے حق ایک ادارہ تھا جس میں انہوں نے یہ جو آپ انہیں کہیں جدید علوم کہیں, جن میں یہ مختلف عناوین تھے, اسلامی سیاست, اسلامی معیشت, فلسفی مکاتب, سوشیالوجی, نظام حکومت اور یہ چیزیں تھیں. تو یہ ظاہر روایتی انداز میں جو کچھ ہمیں دینی تعلیم کے حوالے سے پڑھایا جاتا تھا تو اس میں اس کے ساتھ باقاعدہ دروس نہیں ہوتے تھے, کیونکہ جب ایران میں ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس کی ضرورت پیش آئی کہ یہ علماء جو ہیں یونیورسٹیوں میں جا کر ان موضوعات پر درس دیں. اور وہاں پر ایران میں 2 کام شروع ہوئے, ایک ایڈھاک جج بنانے کے لیے قاضی کورس شروع ہوئے, اور ایک جو ہے یہ کورس جو ہے شروع ہوا یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر لگیں گے. تو میں نے یہ کورس مکمل کیا جس میں کوئی مختلف 14 مضمون تھے جو ہم ہفتے میں پڑھتے تھے. اس میں تہران یونیورسٹی کے اساتذہ بھی آتے تھے, قم کے بڑے نامور علماء جس میں آیت اللہ مصباح یزدی صاحب, آیت اللہ مظاہری صاحب, اس قسم کی شخصیات تھیں, ان سے استفادے کا موقع ملا. تو یہاں پر ضلع میاں والی جو ہے, آپ پوچھیں گے کہ ضلع میاں والی کیسے آ گئے. تو میں تو گیا تھا کہ وہاں یہ جدید علوم اور ان پر دسترس کر کے اسلام آباد ہی میں کام کروں گا, لیکن یہاں میاں والی کے لوگوں آپس میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہاں طے کیا یہاں ایک دینی مدرسہ ہونا چاہیے. اور پھر خود ہی فیصلہ کر لیا کہ دینی مدرسے کا نام جو ہے آیت اللہ خمینی کے نام پر مدرسہ آیت اللہ خمینی ہو. یہ کوئی 1981 کی بات ہے, 80 کے آخر میں شاید سلسلہ شروع ہوا, 1981 میں اس کو کوئی شکل دی گئی, مدرسہ جو ہے اس کی یہاں ہونا چاہیے. اب یہاں بحث ہوئی کہ اس مدرسے کو کون بنائے گا. تو جو میاں والی کے لوگ سیکریٹریٹ میں کام کرتے تھے نا اسلام آباد میں, انہوں نے کہا وہ سیدزادہ افتخار نقوی ہے, نقوی سید بھی ہے, کیونکہ میاں والی میں نقوی سادات کافی تعداد میں ہیں اور جوان بھی ہے, اگر وہ یہاں آ جائے تو وہ بنا لے گا. تو وہ کہاں ہے, وہ تو ایران میں ہے. تو بس یہاں پر انہوں نے ہمارے ساتھ خط و کتابیں شروع کر دی. اور یہ میں پریشان بھی کیا کروں. آخر میں یہ ہوا کہ قرآن سے فال نکالتے ہیں, استخارہ کیا گیا.
تو استخارے میں یہ قرآن مجید کی آیت آئی کہ قل ان اجتمعت الانس والجن ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ جن و انس جمع ہو جائیں اس جیسا قرآن لانا چاہیں تو اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اسلام آباد چھوڑ کر میاں والی آ جاؤں۔ تو اس طرح میں میاں والی آ گیا۔ یعنی کہ شہر اقتدار سے آپ جو ہے ایک چھوٹے ضلع میں آ گئے۔ چھوٹا ضلع بھی پسماندہ پنجاب کا، اور پنجاب کے پسماندہ ضلع میں ماڑی انڈس جو ہے پسماندہ ترین گاؤں پسماندہ ترین علاقہ، ہاں جی۔ گاؤں، اور میں پہلے کبھی یہاں آیا ہی نہیں تھا، اچھا، وہ آپ کا پہلا سفر تھا جب؟ پہلا سفر۔ اور پھر یہاں یہ تاثر یہ تھا کہ ہم کیونکہ مظفر گڑھ ملتان میں رہنے والے لوگ، تو یہ وہاں مشہور یہ تھا کہ میاں والی تو ہر وقت قتل و غارت گری ہوتی ہے، بات بات پہ بندہ مار دیتے ہیں، ریٹ بہت زیادہ تھا۔ یا تو وہاں کیسے جائیں، تو یہاں آتے ہوئے بھی لوگ گھبراتے تھے۔ بحکم الہی تھا، ہم آ گئے۔ تو اگست 1982 میں یہاں باقاعدہ اجتماع ہوا ماڑی انڈس میں، اور مدرسہ امام خمینی کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ لوگوں کو نہیں پتہ، بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید ایرانیوں نے یہ مدرسہ بنوایا یا یہ نام کیا، ادھر کا ہی ہے نا۔ نہ کسی ایرانی کو خبر تھی، نہ پاکستان میں کسی کو خبر تھی۔ صحیح۔ یہ بنیادی طور پر خود میاں آپ والی، نے صرف ایک نام وہاں سے کلک کیا۔ یہ خود میاں والی کے لوگوں نے ہی یہ کہہ کر کہ آیت اللہ خمینی نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے تو یہ ان کے نام پر ہونا چاہیے۔ بے شک۔ اور سید محب حسین شاہ یہاں ماڑی انڈس کے نمبردار تھے، اس نے زمین پہلے 7 کنال، ہم نے کہا 10 کنال کر دو، اور اس وقت جب یہ شروع ہوا تو 7,500 روپیہ ان کے پاس تھا۔ بس ہم اللہ کا نام لے کر ہم نے شروع کر دیا۔ اگست 1982 میں سنگ بنیاد رکھا گیا، اور اپریل 1983 میں 4 کمرے تیار کر کے، آپ وہ بلڈنگ دیکھیں گے، 4 کمرے تیار کیے اور پڑھائی شروع کر دی۔ اور پھر میاں والی کے گاؤں گاؤں ہم گئے اور لوگوں کو متوجہ کیا، اور لوگوں سے ہی علامہ صاحب ایک چیز میں نے دیکھی تعاون ہے حاصل جو کیا۔ سروے علامہ صاحب، آپ نے خاص کر جو بچیاں ہیں ان کو زیادہ فوکس کیا ہے۔ ہاں، وہ بتاتا ہوں نا کہ یہ پہلے تو لڑکوں کا مدرسہ یہاں بنا نا، اسی وقت ہی جب لڑکوں کے مدرسے کا اعلان ہو رہا تھا 84 میں، سالانہ ایک جلسہ ہم نے رکھا ہوا تھا، تو اس میں نے یہ اعلان کیا کہ ہم یہاں خواتین کا مدرسہ بھی بنائیں گے۔ بالکل ایسے۔ تو وہاں ایک شیر محمد میکن صاحب تھے، اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں 10 کنال زمین دوں گا۔ اب اعلان تو ہو گیا، لیکن اس اعلان کے بعد اس پر عمل کرتے ہوئے کافی عرصہ لگ گیا۔ 1993 میں ہم نے خواتین کا باقاعدہ مدرسہ بنات الامام خمینی کے نام سے نا شروع کیا۔ آپ نے امام خمینی کے یعنی کہ خمینی اور آغاز، اور وہ بھی جو مدرسہ امام خمینی تھا اس کے ساتھ ہی ایک مکان خالی کر کے نا جو مدرسین کے لیے بنائے تھے، تو اسی میں شروع کیا۔ 2 سال وہاں رہا، لیکن پھر وہ جس شخص نے 10 کنال زمین دی تھی، وہ زمین کیونکہ پکی شاہ مردان میں تھی، تو ہم نے پھر پکی شاہ مردان میں جامعہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ام المومنین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار زوجہ، جنہوں نے اپنا سارا مال جو ہے اسلام کی آبیاری کے لیے خرچ کر دیا، ان کے نام مبارک سے ہم نے یہ مدرسہ جو ہے وہاں پر شروع کیا۔ وہ اس کا کیا؟ اس کا بھی اس طرح ہوا کہ کچھ اہل خیر، کچھ تاجر آئے، اور ان سے جب ذکر ہوا اور یہ حوالہ ہوا کہ کسی نے زمین دے رکھی ہے لیکن ابھی تک بلڈنگ نہیں بنائی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 12 کمرے جو ہیں، یعنی ابتدائی ہم ہاسٹل بنا دیتے ہیں۔ تو پہلا جو ہے 12 کمرے جو ہیں وہاں تیار کیے گئے، اور 1995 میں باقاعدہ وہاں پر مدرسہ منتقل کر دیا گیا، اور خواتین کے مدرسے کا نام ہو گیا جامعہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ اور یہ پاکستان میں شیعہ مسلک کے حوالے سے پہلا مدرسہ تھا، لیکن اس مدرسے کی ایک خصوصیت یہ رہی کہ اس مدرسے میں جو طالبات آ کے پڑھیں وہ فقط شیعہ بچیاں نہیں تھیں، بلکہ بریلوی، اہل حدیث، دوسرے مسالک کی بھی آتی رہیں، کیونکہ ہم نے اندر ماحول اور نصاب ایسا رکھا کہ جس میں نفرت کی بجائے محبت ہو، علم جو ہے وہ دیا جائے، اور علم جو ہے انسان کو ترقی بھی دیتا ہے، اسے انسانیت بھی سکھاتا ہے۔
تو یہ اس طرح ہم نے خواتین کا سلسلہ جو ہے شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے جب دینی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تو اس میں ایک تو ہم نے یہ کیا کہ جو دینی تعلیم بچے حاصل کرنا آتے ہیں ان کو کچھ ہنر بھی آنا چاہیے، صحیح، تو ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ جو ہے وہ ہم یہ نے کورسز بھی آپ نے شروع کیے، اور جنرل نالج بھی اور ساتھ انگلش بھی۔ وہ جو میں کورس کر کے آیا تھا نا جی ایران سے، ہاں جی، اس کا مقصد موقع آپ نے تھا اس کو پھر آگے بڑھایا۔ بڑھانے کا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ 1985 میں یہاں پر ایک سکاؤٹ کیمپ ہوا جس کے لیے امامیہ سکاؤٹس کیمپ، اور ملک بھر سے لڑکے آئے ہوئے تھے، اور وہاں پھر وہ فیصلہ کیا گیا کہ یہیں پر ہی ہر سال سکاؤٹ کیمپ ہوا کرے گا، کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ، دریا کا کنارہ اور بڑی خوبصورت جگہ، اور سکاؤٹنگ کے لیے بہترین ماحول، اور پھر اسلامی تعلیمات اور معارف اسلامی بھی ساتھ ساتھ۔ تو پھر 1985 سے 1996 تک ہر سال کم از کم 500 سے زیادہ یونیورسٹیوں کے طلبہ یہاں آتے تھے۔ وہ جو ذہن تھا کہ میں اسلام آباد میں پڑھے لکھے افراد با اصطلاح گریجویٹ اور یونیورسٹی والوں کو اور ان کو پڑھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو میاں والی جو ہے اس جنگل میں بھیج دیا، اور وہ ماہ جون کی سخت گرمیوں میں 15 دن کے لیے آتے تھے، اور دسمبر کی سخت سردیوں میں 10 دن کے لیے آتے تھے۔ وہ میری زندگی کے بہترین ایام تھے۔ علامہ صاحب، بڑی اہم بات کہ پاکستان میں جو یہ اجتماعی شادیوں کا ٹرینڈ ہے وہ آپ نے دیا ہے۔ آپ سے پہلے کبھی کسی نے یہ اجتماعی شادی کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ کب خیال آیا، کیسے خیال آیا؟ پھر آپ کے بعد تو پھر بڑے لوگ پھر اس کام میں آ گئے، یہاں تک کہ گورنمنٹ پنجاب نے بھی یہ اور سندھ والوں نے بھی کام شروع کیا، لیکن آپ کو کیسے خیال آیا؟ دیکھیں، ہمیں کیونکہ جب ایک انسان ایسے گھر میں تربیت پائی ہو جو گھرانہ جو ہے کسان کا گھرانہ ہو، محنت مزدوری والے کا گھرانہ ہو، تو اسے پتہ ہے کہ غریب کی مشکل کیا ہوتی ہے۔ تو جب میں نے مدرسہ یہاں شروع کیا تو اسی وقت ہی ذہن میں یہ آیا کہ جب مدرسہ لوگوں سے عطیات لے کر مدرسے پر خرچ کرتا ہے تو لوگوں کے جو مسائل ہیں، مثلا بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ان کے تعلیم کے مسائل ہیں، شادی کے مسائل ہیں، اس کے لیے بھی مدرسے کو قدم اٹھانا چاہیے یا پیش نماز دینا ہے۔ تو یہاں سے ہم نے مدرسہ امام خمینی سے ہی یہ آغاز کیا کہ مدرسہ فقط لینے والا نہ ہو، دینے والا بھی ہو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دیہاتوں سے گندم ہم لے آتے ہیں، خمس لے آتے ہیں، زکوٰۃ لے آتے ہیں، قربانی کی کھالیں لے آتے ہیں، فطرہ زکوٰۃ سے فطرہ لے آتے ہیں، لیکن خود جو مقامی آبادی میں غریب، مسکین، یتامہ، ان کو کوئی تھوڑا بہت وہیں بستی والے دے دیں تو دے دیں، مدرسہ ان کو کچھ نہیں دیتا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ ہم نے کیا کہ نہیں، اگر بستی میں پیش نماز چاہیے تو پیش نماز کی تنخواہ مدرسہ دے گا، جس طرح مدرسہ اپنے اساتذہ کی تنخواہ دیتا ہے اسی طرح پیش نماز کی بھی تنخواہ دے گا۔ یہ ہم نے ضلع میاں والی سے یہ کام شروع کیا، اور اسی طرح چھوٹے پیمانے پر ہم نے تعاون کا ایک آغاز کیا، یتیموں کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، بیوگان کے لیے، ان کو مثلا سلائی مشین لے دینی، یا مثلا کپڑے لے دینے، یا راشن بھیج دینا۔ تو یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ 2002 کی بات ہے یا 3 کی، مجھے ابھی پوری طرح یاد نہیں ہے، کہ ہمیں ایک غلام ویر جی شخص جو ہے وہ ملا دبئی ابو ظہبی میں وہاں گیا ہوا تھا چیلم کی مجالس پڑھنے، تو اس سے ایسے ہی ذکر ہوا، تو اس نے کہا مولانا آپ اجتماعی شادیاں کروا سکتے ہیں۔ اب میرا کوئی تجربہ تو نہیں تھا، میں نے کہا کیوں نہیں، کیونکہ وہاں سے ہونے لگی۔ میں نے اصل ذہن یہ بنایا ہوا تھا کہ غریب کے لیے جہاں سے بھی کوئی مدد ملے لو۔ اب اس نے کہا کہ آپ شادیاں کروا سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ سب سے مشکل کسی غریب کی کیا ہوتی ہے، اپنی بیٹی کی شادی کرنا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کروائیں تو ہم بھی آئیں گے۔ تو ہم نے
پہلا آغاز جو ہے 14 شادیاں سے کیا، 14 شادی. اور اس 14 شادیوں کی خبر جو ہے وہ باقاعدہ روزنامہ جنگ میں چھپی، اور اس وقت جنرل مقبول صاحب جو تھے وہ گورنر تھے پنجاب کے، انہوں نے کابینہ میں باقاعدہ اس خبر کو پڑھا، اور انہوں نے کہا دیکھیں ایک دیہات میں عام آدمی کر رہا ہے. ہاں اس وقت میواڑ انڈس کی بجائے داؤد خیل لکھا گیا، کیونکہ یہ داؤد خیل کے ساتھ اٹیچ علاقہ ہے نا، تو ہم کیوں نہ کریں. پھر گورنر صاحب نے اپنی سرپرستی میں شادیوں کا انتظام کریا. وہ گورنمنٹ کا مقصد ہے پرائیویٹ سے کراتے رہے، گورنمنٹ نے خود تو نہیں کیا، فقط وہ گورنر صاحب تھے جو مختلف تاجروں سے کہہ کر اور ان سے پروگرام کرواتے تھے. یہ سلسلہ پھر پھیلتا گیا. اب ہم اسی شادیوں کے حوالے سے میں ایک جملہ بتا دوں نا شادیوں کے حوالے. شادیوں کے لیے ہم 2 طرح کا کام کرتے ہیں، مدد دیتے ہیں. ایک تو 3 مہینے چھوڑ کر نا، ماہ رمضان، ماہ محرم اور ماہ سفر، باقی جو 9 ماہ ہوتے ہیں نا، ہر مہینے 10 سے 15 سے 20 گھروں کے لیے شادی کے حوالے سے مدد دی جاتی ہے. شادی وہ خود کرتے ہیں اپنے گھر، ہماری طرف سے ان کو سامان دیا جاتا ہے. دوسرا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہم سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ اکٹھا اجتماع کرتے ہیں. اکٹھے اجتماع میں 100 جوڑا، 50 جوڑا، 150 جوڑا، وہ اکٹھا اہتمام ہوتا ہے. اور ناظرین ایک بات یہاں میں آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گا کہ 2 تقریب جو ہے شادی کی، اجتماعی شادی کی علامہ صاحب کے ہاں ہوئی ہیں، تو میں نے وہ خود اٹینڈ کی ہے. اور یقین مانیں کہ دیکھیں ہم صحافی ہیں، ہمارے ذہن میں تو 100 طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. جب یہاں وہ رسم نکاح کی ہو رہی تھی تو میں یہ پچھلی ابھی ریسنٹلی جو ہوئی تھی، تو میں باہر جا کے میں نے کہا دیکھوں کہ واقعی سامان کتنا ہوتا ہے. تو یقین مانیں کہ میں یہ بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں، جب میں نے وہ سامان جا کے دیکھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یار یہ ہم اپنی جب بہن بیٹی کو شوق سے سامان دے رہے ہوتے ہیں، جو فرنیچر دیکھا، جو دیگر برتن دیکھے، تو میرا بڑا دل خوش ہوا. اور علامہ صاحب کے لیے دعا نکلی کہ جیسے لوگ آج کل جو ہے نا دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، کہ وہ چیز نہیں ہے. دیکھیں صحافی ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے. تو میں اس لیے چپکے سے نکلا، کیمرہ مین کو لیا، تو میں نے جا کے وہ دیکھا تو مجھے اطمینان محسوس ہوا کہ، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے ملک میں آج بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور وہی سچ آگے جو ہے وہی سچ ہوتا ہے. جی آغا صاحب وہاں سے جاری رکھیں گے آپ. ہاں تو اب تک ہم تقریباً یعنی یہ آخری شادیاں جو اس سال ہوئی ہیں 14,000 سے زیادہ تعداد ہو چکی ہے، 14,000 جوڑے سے جو نا ابھی تک آپ کروا چکے ہیں. جی. اور اس میں البتہ ایک جو خصوصیت ہے جو ہمارا ہی یعنی ایک امتیاز ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں بلا تفریق مسلک و مذہب و دین ہر قسم کے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے، یعنی ہمارے اسلامی فرقوں کے مطلب بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب ہوتے ہیں، اور عیسائی جوڑے بھی ہوتے ہیں. عیسائی بھی ہاں میں نے دیکھا ہے. جی عیسائی جوڑے باقاعدہ ہوتے ہیں. اور ایک دفعہ کسی ہندو نے مدد مانگی تو ہم نے اس کے لیے بھی مدد بھیجی. اجتماعی اس میں تو نہیں ہے، ویسے اس کے لیے مدد بھیجی. یعنی کہ اس میں بھی آپ مقصد ہاں اصل بات یہ ہے کہ حاجت مندی میں مذہب شرط نہیں ہے. شرط نہیں. ہمارا اسلام جو ہے کہتا ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو. اگر آپ کا ہمسایہ ایک یہودی ہے اور وہ رات کو بھوکا سویا ہے اور آپ پیٹ بھر کے سوئے ہیں، تو آپ کی عبادت ہی قبول نہیں ہے. یعنی اس کا حق کے ہمسائیگی ہے اگرچہ وہ یہودی ہے. حالانکہ یہود کا حوالہ اس لیے دیا کہ یہودی بدترین دشمن ہے مسلمانوں کے. یعنی ایک بدترین دشمن اگر آپ کا ہمسایہ ہے تو اس کے ہمسایہ ہونے کا حق ہے آپ پر کہ اس کا بھی خیال رکھو. تو یہ مقصد ہے ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ایک دینی مدرسہ معروف معنی میں قائم ہوا، اسی کے تحت یہ جو ویلفیئر کے کام جو ہے وہ چلنا شروع ہوا. تو اس طرح ہم نے کوئی 3 عناوین جو ہے اپنے لیے بنائے: تعلیم، صحت اور خدمت خلق. اور ہمارا جو نصب العین ہے وہ علم و عمل، اور علم ہو اور عمل نہ ہو تو وہ علم جو ہے. ایک سوال ایک اور بھی کرنا، یا میں بڑا دل میں آ گیا
کہ میں نے بہت سارے دیکھے ہیں علماء حضرات، آپ مجالس پڑھتے ہیں تو آپ نے جو ہے مذہب ہم آہنگی میں بہت کردار ادا کیا ہے، اور دیگر بیچ میں جیسے علماء حضرات ہوتے ہیں وہ ان کی وجہ سے فسادات ہوتے ہیں، لیکن آپ نے بھائی چارے میں بڑھانے میں، محبت بڑھانے میں فرقوں میں بہت کردار ادا کیا ہے. اس حوالے سے بھی تھوڑا بتا دیں ہمارے ناظرین کو. ظاہر دین جو ہے، ان الدین الا الحب، دین سوائے محبت کے کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبٌّ أَهْلَ الْبَيْتِ. ہر چیز کی بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد جو ہے ہم اہل بیت کی محبت ہے. یعنی دین کی عمارت ہی محبت پر کھڑی ہے. جب دین کی عمارت محبت کھڑی ہے تو دین پر جو چلنے والے ہیں، اور بالخصوص جو دین کی نمائندگی کرتے ہیں علماء، ان کو تو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے، آپس میں گفتگو بھی کرنی چاہیے. جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو مکالمہ کے ذریعہ اور گفتگو کے ذریعہ ختم کرنا چاہیے. اور میرا یہ بہترین تجربہ رہا ہے کہ جب ہم آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں دور ہوتی ہیں. جو جھوٹے پروپیگنڈے ایک کے دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. بس 18 غدیر جو ہے جشن ولایت ہمارے پاس ہوتا ہے، سالانہ اجتماع، جس میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 ذی الحج کو غدیر خم کے مقام پر اپنے آخری حج کی واپسی پر 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب کے درمیان کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اور راہبر ہوں اس کے علی مولا اور راہبر ہے میرے بعد. تو اب جشن جو ہے یہ بظاہر فقط شیعوں کا لگتا ہے، لیکن ہم نے پہلے دن سے اس جشن میں اہل حدیث کے علماء، بریلوی علماء، دیوبندی علماء کو بلایا. اور ہماری شیعہ عوام جو ہے بڑے پریشان ہوئے کہ وہ کیا کریں گے، کیوں بلا لیا. لیکن جب وہ آئے اور انہوں نے جس طرح مولا علی کے فضائل بیان کیے تو سب حیرت میں ڈوب گئے. اور میں نے اپنی خطاب میں بھی کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی سے ہم محبت کرتے ہیں، مولا علی سے سب محبت کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اے علی تیری محبت ایمان ہے، اور تجھ سے بغض اور دشمنی جو ہے وہ کفر و نفاق ہے. ہر مسلمان جو ہے علی سے محبت کرتا ہے، اور علی کو سید الاولیاء بھی جانتا ہے، سید الائمہ بھی جانتا ہے، امام اول بھی جانتا ہے، اور علی پر صلوات و درود بھی بھیجتا ہے، علی کو آل رسول سے بھی سمجھتا ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وحدت اور یکجہتی، یہ وحدت اور یکجہتی جو ہے یہ اسلام کا ایک بنیادی حصہ ہے. اور پھر جو اسلامی مسالک اور فرقے ہیں نا، ان میں جو اختلافی امور ہیں وہ 5%، 7% ہیں، لیکن افسوس ہے کہ جو پیشہ ور لوگ ہیں نا وہ ان اختلافی باتوں کو بہت اچھالتے ہیں، اور جو 95% مشترکات ہیں وہ بیک پر چلے جاتے ہیں. اور خاص کر جاہل اور ان پڑھ جو ہے نا وہ ہر سٹیج سے، فقط شیعہ نہیں، ہر سٹیج سے موجود ہیں. اور کچھ ان کو تعلیم کا فقدان ہے، پس پردہ سازشی عناصر ہیں جو مسلمانوں میں یکجہتی نہیں دیکھنا چاہتے. اور دشمن جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جاہل رہے، اپنے دین سے نا آشنا ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں. تو ہم نے عملاً جد و جہد کی، الحمدللہ ہر جگہ علماء نے میرا ساتھ دیا. اور ہمارے پاس اس وقت سینکڑوں علماء اہل سنت ہیں جو ایک آواز پر سب آ جاتے ہیں، اور ہم اکٹھے مل بیٹھتے ہیں. کوئی بھی بڑا واقعہ ہو جائے اس واقعے پر بھی ہم آپس میں مشترکہ بیانیہ دیتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے بہت اچھے اثرات ہیں. اور ضلع میاں والی میں ایک فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور اسلامی وحدت کا ایک عملی مظاہرہ یہاں پر ہے کہ یہاں شیعہ کے اجتماع میں اہل سنت علماء آتے ہیں، اور ان کے اجتماع میں ہمارے علماء جاتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے جب یہ کیا نا کہ تعلیم، صحت اور خدمت خلق، تعلیم کے پھر 2 حصے ہو گئے. دینی تعلیم میں لڑکوں کی تعلیم اور پھر لڑکیوں کی تعلیم. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ خواتین کا پہلا مدرسہ ہم نے شروع کیا، لیکن اب الحمدللہ اہل سنت کے ہاں خواتین کے مدارس پہلے بھی بہت زیادہ تھے، اب بھی بہت ہیں، لیکن شیعوں کے ہاں نہیں تھے. اور شیعہ مسلک میں خواتین کے مدارس کا رواج نہیں تھا،
اگرچہ عراق اور ایران اور وہاں پر تو خواتین کے مدارس اسی طرح ہیں جس طرح مردوں کے ہیں، تو یہاں پر الحمدللہ خدا نے ہمیں توفیق دی، اور اب الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں خواتین کے مدارس جو ہیں وہ قائم ہو چکے ہیں۔ اور پھر ہم نے اسی کے ساتھ ہی یعنی دینی تعلیم کے ساتھ ہی اٹیچ تبلیغ کا عمل جو ہے اس کو شروع کیا، اور اس میں خواتین میں اسلامی معارف اور اسلامی معلومات عام کرنے کے لیے مجلہ نکالا، پیام زینب۔ زینب سلام اللہ علیہا دختر رسول کے نام پر، اور جو شریکت الحسین ہے کربلا کی بقا جن کے ذریعے ہوئی، اور پر کربلا کا پیغام جنہوں نے مشکل ترین حالات میں شرابیوں اور فسادیوں کے درباروں تک پہنچایا، ان کے نام سے پیام زینب۔ اور الحمدللہ یہ مجلہ جو ہے ایک تبلیغی مجلہ ہے، اور جو سب کے پاس جاتا ہے، اور اس میں موقع اور محل سے ہر مہینے کے حوالے سے جو مناسبات ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی مضامین ہوتے ہیں، اخلاقی اور تربیتی احادیث ہوتی ہیں۔ 45 صفحہ ہیں، اور ہر صفحے پر 2 حدیثیں تربیتی ہوتی ہیں، تقریباً 90 حدیث ہر دفعہ مل جاتی ہے، خاص کر خطباء اور ذاکرین کے لیے تیار شدہ مواد جو ہے وہ ملتا ہے، اور یہ مجلہ جو ہے بہت زیادہ کامیاب جا رہا ہے۔ اسی دینی تعلیم کے حوالے سے ہم نے پیش نمازوں کا سلسلہ جو ہے ایسے دیہات، کیونکہ دیہاتوں میں جب پیش نماز جاتا ہے تو وہاں اس دیہات کے ذمہ دار کے تابع ہوتا ہے، یا مسجد کی انجمن کے تابع ہوتا ہے، اور اس کو وہی کیونکہ تنخواہ دیتے ہیں، اور وہ تبلیغ میں بھی کامیاب اتنا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے یہ کہا کہ جو مولانا صاحب ہے وہ امام جمعہ و جماعت ہے، اس کو ایک عزت اور وقار ملے، جب اس کی تنخواہ مدرسے کی طرف جائے گی تو بڑے اطمینان سے تبلیغ کرے گا، پیغام اسلام کا پہنچائے گا۔ تو یہ ہمارا تجربہ بڑا کامیاب رہا۔ ضلع میاں والی سے ہم نے شروع کیا، اور ابھی جنوبی پنجاب میں یعنی سرگودھا ڈویژن اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن اور اپنا یہ جو ہے 100 سے زیادہ پیش نماز جو ہیں وہ ہمارے اندر یعنی ادارے کے تحت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو دینی تعلیم کے حوالے سے جو ہے یہ سلسلہ جو ہے، البتہ ہم نے باقاعدہ پھر 1993 میں کمپیوٹر جو ہے وہ مدرسے میں لے آئے، کہ کمپیوٹر جو ہے سکھایا جائے۔ النور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نام سے ایک ہم نے ادارہ قائم کر دیا، اور اس کو ہم نے ایفیلیٹ کیا گورنمنٹ اپنا کالج پاکستان کالج لاہور کے ساتھ۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور ایڈ کروں گا، علامہ صاحب آپ نے ایک چینل کی بھی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے دیگر چینلوں کے ڈیفرنٹ دیکھا ہے کہ اس چینل پہ جیسے کہ سچ نیوز آپ نے اس کا نام رکھا، سچ کے حوالے سے ہی، تو اس میں ہم نے دیگر چینلوں سے اس کا جو ہے سارا سسٹم الگ دیکھا ہے، جیسا کہ نیوز اینکر ہیں وہ سر پہ دوپٹہ سکارف لیے بغیر خواتین نہیں آ سکتی، اس کے ساتھ ساتھ دیگر چینل جو ہے بریکنگ نیوز کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے ہاں ہم نے دیکھا کہ چینل پہ جو ہے عام آدمی کی بات ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے علاقوں کی خبریں چل رہی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل حل ہو رہے تھے، تو آپ یہ بڑے وہ ریٹنگ کے چکر میں کیوں نہیں پڑے، اور آپ نے یہ عام آدمی تک وہ جو ہے رسائی حاصل کی، عام آدمی کے مسائل کے حوالے سے اس چینل کو بھی آپ نے اسی طرف لگایا، اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ دیکھیں یہ جو ذرائع ابلاغ ہے، اسلام جو ہے وہ ابلاغ کا ہی طریقہ ہے نا، بات آگے پہنچانی ہے نا، دین کی بات پہنچانی ہے، اور لوگوں کو انسانیت کا درس دینا ہے، اخلاق کا درس دینا ہے۔ تو جس طرح مجلہ جو ہم نے شروع کیا پیام زینب، اسی طرح ہم نے میاں والی میں منتہی نور کے نام سے چینل بھی شروع کیا لوکل سطح پر۔ مقصد یہ تھا کہ اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعہ اسلام کا پیغام پہنچایا، لوگوں تک پہنچایا۔ اسی ضمن میں ہی پھر ذہن میں آیا کہ ہمیں، کیونکہ زمانہ جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا آ رہا ہے، تو ہم اس چینل کی طرف گئے۔ 2009 سے کوشش شروع کی، اور 2011 میں باقاعدہ چینل جو ہے مئی 2011 میں لانچ کیا گیا۔ تو اس میں بنیادی چیز جو ہم نے رکھی وہ یہ رکھی کہ ایک تو ظاہری طور پر اسلامی کلچر جو ہمارا ہے
اسلامی قدریں جو ہیں اس کو مد نظر رکھا جائے، اور اس کی ایک شناخت جو ہے، اینکر جو خبریں پڑھ رہی ہے، جو گفتگو کر رہی ہے، جو ہماری مطلب میزبان ہوتی ہے، تو وہ اس کا شناخت جو ہے وہ اسلامی حجاب ہو۔ تو یہ کیونکہ خود ایک بغیر کسی بات کرنے کے ایک پیغام جا رہا ہوتا ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ نے یہ بھی کیا کہ جو مشرقی اقدار ہیں، مغربی اقدار کو اجاگر کرنے کی بجائے مشرقی اقدار جو ہیں ان کو بھی اجاگر کیا جائے، اور پھر یہ ہے کہ ایک ایسا چینل ہو جو پاکستان کی بات کرے، پاکستان کے عوام کی بات کرے، اور پاکستان کے محافظ اور نگہبان اداروں کی بات کرے، ریاست کی بات کرے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں فیصلہ تو ناظرین ہی دیں گے، لیکن ہم اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں، اور ہم نے وہ سلسلہ نہیں کیا کہ گفتگو ایسے انداز کی ہو کہ آپس میں مہمان جو ہیں لڑ رہے ہوں اور جھگڑا ہو، مہذب طریقے سے۔ پھر جو ہے ساج سویرا میں جو ہے تمام سوشل موضوعات جو اس پر گفتگو ہوتی ہے، اور جو اسلامی مناسبات ہوتی ہیں، ائمہ اہل بیت کی ولادت شہادت کے ایام ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے پورے 10 دن پروگرام ہوتا ہے، پھر بانی پاکستان یا معماران پاکستان کے عنوان سے پورا دن آتا ہے، اور اس حوالے سے باقی اور آزادی پاکستان کے 14 اگست ہے، اس طرح ستمبر کا مہینہ 6 ستمبر ہے، اور جو ایام ہیں جن کی جو قومی دن کہلاتے ہیں، اس حوالے سے باقاعدہ پروگرام جو ہے الحمدللہ ہوتے ہیں۔ اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے جو میڈیا کا ماحول ہے، ایک ایسا مقصد چینل ہو جو ہدف رکھتا ہو، ایک ہدف کے تحت چل رہا ہو، اور ہدف ہم نے مال کمانے کو قرار نہیں دیا، ہدف جو ہے پیغام اسلام کا، انسانیت کا، محبت کا، اور نفرتوں کا خاتمہ، لوگوں کے درمیان ایک ہم آہنگی، پیار اور محبت کی بات، فقط اسلامی مسالے سے ہٹ کر جو باقی پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں آپس میں پیار اور محبت کی فضا ہو، تو الحمدللہ اس میں ہم کامیاب رہے۔ تو تعلیم میں جب دینی تعلیم سے ہٹے تو پھر دوسری طرف آ گیا عصری تعلیم۔ عصری تعلیم میں ہم نے ماڑی انڈسی میں انڈس ماڈل سکول جو ہے وہ قائم کیا 1999 میں۔ اس وقت یہ انڈس ماڈل سکول جو ہے ماشاءاللہ تقریباً اس میں 1800 طلبہ طالبات ہیں، اور پنجاب فاؤنڈیشن کے تحت چل رہا ہے، تو مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور پہلے تو ہم بچوں سے فیس لیتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم پنجاب فاؤنڈیشن کے تحت آ گئے ہیں، اور ابھی لڑکیوں کا کالج بھی ہائر سیکنڈری سکول کے تحت چل رہا ہے، انڈس کالج، اگرچہ اس سے پہلے یہ ایک تھوڑی بات ضروری کرنا سمجھوں گا کہ آپ نے جیسے کالج ہیں، سکول ہیں، وہ آپ نے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں کیوں بنائے؟ لوگ تو بڑے شہر میں جاتے ہیں، جی لاہور میں بنائیں گے، جیسے ابھی آپ نے الفجر یونیورسٹی کی انسٹیٹیوٹ کی بھی بنیاد رکھی ہے، اور وہ بھی آپ جو ہے لاہور لے جا سکتے تھے، آپ کی رہائش اسلام آباد میں بھی ہے تو اسلام آباد بھی لے جا سکتے تھے، وہاں سے بھی کر سکتے تھے، تو آخر یہ چھوٹے علاقے میں ہی کیوں؟ دیکھیں، ہمارا جو آبادی ہے دیہات کی، وہ تعلیم سے محروم ہے، اور ہمیں ان دیہات میں رہنے والوں کو تعلیم دینا ہے، اور شہر میں تو ظاہر مختلف ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، دیہاتوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ تو ہم خود بھی کیونکہ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں اور دیہات کو ہی اس لیے اہمیت دی ہے۔ اور ویسے اگر آپ بڑے لوگوں کے بارے میں پڑھیں تو اکثر وہ ہیں جو دیہاتوں سے اٹھے ہیں۔ اب جب دیہاتوں سے اٹھتے ہیں اور بڑے مقام پر پہنچتے ہیں تو پھر اپنے دیہات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہم بھی گاؤں اور دیہات سے اٹھے ہیں، اور ہم نے پھر دیہات کو نہیں بھولا نا، تو الحمدللہ دیہات سے ہی ہم نے کام شروع کیا۔ انڈس سکول ماشاءاللہ بڑی کامیابی سے آگے بڑھا، میاں والی کے بہترین سکولوں میں آئے، اور پھر ہر ضلع جہاں بھی دیکھا کہ کہیں ضرورت ہے تو ہم نے ان کی سپورٹ کی
کیونکہ دو طرح کا کام ہے تعلیم کا، ایک یہ ہے کہ ہم خود ادارہ بناتے ہیں، اسے خود چلا رہے ہوتے ہیں، ایک کوئی ایسے ادارے نہیں چل رہے ہوتے، اس کا دوسرا یہ ہے کہ ہم تعاون کرتے ہیں، تعاون والا سلسلہ زیادہ ہے، حوصلہ افزائی والا تعاون، مالی تعاون، سکول کے ٹیچروں کی تنخواہ دے دینا، ان کے لیے کوئی اور کتابیں مہیا کر دینا، وہ کر دینا، لیکن باقاعدہ سکول جو ہے، بڑا سکول وہی ہمارا انڈس سکول ہے، یا پھر بلتستان میں ہمارا النور سکول چل رہا ہے، اور ویسے جو ہے وہ جتنے بھی زیادہ تر ہمارا کام جو ہے وہ جنوبی پنجاب ہے، جی ڈیرہ غازی یعنی خان، یوں مظفر سمجھ گڑھ، لینا میاں والی سے شروع ہو جائے نا، میاں والی، بکھر، لیا، مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان، راجن پور، یہ ایک پوری پٹی ہے، اس میں ہمارا سارا کام ہے، اور جب سیلاب کے دوران بھی آپ نے پھر کافی کام کیا ہے، میڈیسن، بلتستان، گلگت میں چلے جائیں اور وہاں پر بھی، تو یہ تو تعلیم کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں نا، اور اسی تعلیم کے حوالے سے سلسلہ چلتے چلتے ہم نے پھر الخدیجہ ڈگری کالج شروع کیا، البتہ پھر الخدیجہ ڈگری کالج والی جو بلڈنگ ہے اس کو ہم نے یونیورسٹی کے ساتھ مخصوص کر دیا، تو انڈس گرلز کالج جو ہے وہ شروع کیا ہے، البتہ اس کے ساتھ الفرج بوائے گرلز کالج بھی شروع کر رکھا ہے، اور یونیورسٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے باقاعدہ SECP میں الائن ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ادارہ رجسٹر کروایا ہے، جس کا ہدف ہی تعلیم اور یونیورسٹی، اور اس کے تحت جو ہے الفجر یونیورسٹی، الفجر یونیورسٹی کے لیے ظاہر ہے چارٹر لینے سے پہلے پنجاب میں کسی پبلک یونیورسٹی سے ایفیلیٹ ہونا ضروری تھا، تو نومبر 1921 میں ہم سرگودا یونیورسٹی سے ایفیلیٹ ہوئے ہیں، اور الفرج انسٹیٹیوٹ کے نام سے یہاں تعلیم دی جا رہی ہے، اور 4 سبجیکٹ جو ہیں ہم پڑھا رہے ہیں، بزنس مینجمنٹ، کمپیوٹر سائنسز اور میتھ اور انگلش، اور چارٹر کے لیے فیڈرل سے ڈگری ایوارڈ لینے کے لیے ہم فجر کا، میں آپ کی بات جو ہے اسے وہیں سے کنٹینیو کریں گے، الفجر کا میں نے بھی وزٹ کیا ہے، تو اس میں نے دیکھا کہ ہمیں جب بچیاں بھیجتے ہیں یونیورسٹی میں خاص کر، تو ہمیں بہت سارے خدشات ہوتے ہیں، تو ابھی پرنسپل صاحب جب وزٹ کروا رہے تھے تو انہوں نے مجھے ایک پردہ کھینچ کے دکھایا، تو انہوں نے کہا جی یہاں ہماری بچیاں الگ بیٹھتی ہیں یا ہمارے بچے بیٹھتے ہیں، تو شاید میں تو کہتا ہوں پنجاب میں کسی یونیورسٹی میں ایسا سلسلہ نہیں ہوگا کہ پردہ لگا کے جو ہے پردے کا اہتمام کیا گیا ہو کسی یونیورسٹی میں۔ دیکھیں یہ میاں والی کا اپنا ایک ثقافت ہے یہاں، کیونکہ خواتین کی تعلیم تو پہلے دیتے ہی نہیں تھے، لیکن اب الحمدللہ تعلیم دی جا رہی ہے، تو اس میں پردے کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں، ہم نے تو کسی سے نہیں کہا کہ پردہ کر کے آؤ، لیکن ہماری بچیاں جو کالج میں آئی ہیں تقریباً ساری جو ہیں وہ اسلامی حجاب میں ہوتی ہیں، تو جہاں کلاس میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لڑکوں کم ہوتی ہے یا برابر ہوتی ہے، تو وہاں ایک سائڈ پہ ایک پردے کا انتظام بھی کیا ہوا ہے، اس علاقائی ثقافت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اسلام میں تو ظاہر ہے پردے کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ خواتین کو عزت اور وقار اور احترام دینے کے لیے ہے، اور الحمدللہ اس الفجر کے حوالے سے HEC نے ہمیں منظوری دے دی ہے، اور ہمارا وہ ایکٹ بھی منظور کر لیا ہے، اور چارٹر کے لیے ہم نے یہ جو ابھی 13-11 جماعتی حکومت تھی، وہاں ہم نے اپنا پورا کیس جو ہے HEC سے منظور شدہ وزارت تعلیم میں دیا، اور پھر وزارت تعلیم نے وہ ایکٹ جو ہے کیبنٹ ڈویژن کو بھیجا، لیکن کیبنٹ ڈویژن سے پھر آگے اسمبلی میں نہیں جا سکا، ورنہ اسی اسمبلی سے ہی چارٹر ہمیں مل جاتا، لیکن بہرحال وہ اس کے جو ضروری مراحل ہیں وہ طے شدہ ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے مرحلے پر ہمیں چارٹر بھی مل جائے گا، لیکن ابھی بھی جو ہم تعلیم دے رہے ہیں تو یونیورسٹی کی تعلیم دے رہے ہیں، فقط یہ ہے کہ اب سند جو ہے سرگودا یونیورسٹی کی ملے گی، لیکن جب ہم اپنا چارٹر لے رہیں گے تو پھر الفجر یونیورسٹی کی سند ہوگی، لیکن ہم اس میدان میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ ہمارا تعلیم کا ایک سفر تھا جو ہم نے ایک پرائمری سکول سے کیا،
اور وہ پرائمری سکول جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے کالج، اور کالج سے پھر یونیورسٹی۔ اب یہاں پر اگر کوئی ماڑی انڈس میں آتا ہے میٹرک کے بعد، لڑکا ہو یا لڑکی، اسے کالج بھی ملتا ہے، یونیورسٹی بھی ملتی ہے، اور اسے دینی تعلیم بھی ملتی ہے۔ یعنی جو بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور ساتھ چاہتا ہے کہ اس کو دینی تعلیم بھی ملے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کو دینی تعلیم بھی مل سکتی ہے، اسلامی تعلیم بھی ساتھ مل سکتی ہے، اور یونیورسٹی کی جدید تعلیم بھی مل سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک کام ہوا ہے جو ہم نے ماڑی انڈس میں۔ انشاءاللہ مستقبل میں یونیورسٹی کے سارے شعبہ جات جہاں آئیں گے، اور ہم نے تقریباً 153 کنال زمین جو ہے وہ مخصوص کی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر اور بھی زمین جو ہے لیز پر لے کر اور اس کو اور وسعت دی جا سکتی علامہ ہے۔ صاحب، میں نے ابھی آپ کے علاقے میں ایک ہسپتال کا وزٹ کیا، المہدی ہسپتال کا، تو میں کہتا ہوں کہ اگر ڈی ایچ کیو میاں والی میں چلے جائیں تو وہ مشینری ہمیں نہیں ملے گی، تو یہ کیسے خیال آیا آپ کو؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب دینی مدرسہ بنایا تو اس کے ساتھ ہی ضرورت تھی کہ یہاں کیونکہ سہولت نہیں تھی علاج کی، کہ جو طلبہ ہیں بیمار ہو جائیں تو ان کے علاج کا کیا کیا جائے، تو ہم نے ایک چھوٹی سی ڈسپنسری جو ہے یہی مدرسہ امام خمینی میں ہی بنائی، اور 1985 میں باقاعدہ ایک میڈیکل کیمپ لگایا گیا، اور ایک ربوہ کے ڈاکٹر تھے مانگٹ صاحب، وہ آئے تھے، اور انہوں نے تو آپریشن بھی کر دیے، وہ ایک کمرہ جو ہے اس کو آپریشن روم بنا دیا۔ تو اسی وقت سے ہی ذہن تھا 1985 سے ہی کہ ہم اپنا ڈسپنسری، اور پھر ڈسپنسری کی آگے وسعت کے علاقے کی ضرورت جو ہے طلبہ کی بھی پوری ہو، اور پھر علاقوں کی ہو۔ تو پھر جب پکی شاہ مردان میں خواتین کا ادارہ بنا تو خواتین کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کہ اپنا ایک ہسپتال چھوٹا سا ہو، تو المہدی ہسپتال جو ہے وہ ہم نے اس جذبے کے تحت شروع کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ اب اس وقت 30 بیڈ کا ہسپتال ہے، اور اس میں تمام جدید سہولیات موجود ہیں۔ اس میں عین اللہ کلینک ہے جس سے ہزاروں افراد کے آپریشن جو ہیں مفت ہو چکے ہیں، اور جدید ترین سسٹم کے تحت ہوئے ہیں، اور جنرل آپریشن بھی ہوتے ہیں، خصوصی آپریشن بھی ہوتے ہیں، نیرو سرجری تک ہوتی ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، زچہ بچہ ہے، اور الٹرا ساؤنڈ ہے، اور ڈائلیسس بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں سے لوگ جو ہے میاں والی لے جائیں یا اسلام آباد لے جائیں تو اس کی ساری سہولیات موجود ہیں۔ علاقے میں بہترین خدمت جو ہے یہ ہمارا ادارہ دے رہا ہے۔ جو ہم نے کہا نا کہ تعلیم اور صحت، تو صحت میں آپ نے تعلیم بھی دی، آپ نے صحت کے حوالے سے بھی، صحت کے لیے ہم دو طرح سے کام کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا اعلان ہے کہ جو شخص اپنا علاج نہیں کروا سکتا وہ ہماری طرف رجوع کرے، ہم اگر اس ہمارا اسپتال وہ نہیں کر سکے گا تو ہم اس کو لاہور یا اسلام آباد بھیجیں گے اور ان کا علاج کروائیں گے۔ ہماری کوشش تھی کہ کیونکہ عمران خان صاحب اسی حلقے سے تھے، تو ہماری کوشش تھی کہ ایک لیب بن جائے کینسر کے بیماروں کی تشخیص کے لیے۔ ہم نے البتہ لیب بنائی، آپ نے دیکھی ہوگی یہ لیب، اور یہ لیب پہلے ہم نے میاں والی سٹی میں بنائی تھی، اور خاص کر کینسر کی بیماریوں کی تشخیص کے لیے، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ میاں والی میں کینسر کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور بعض ٹیسٹ جو ہیں وہ ظاہر ہے شوکت خانم یا نوری ہسپتال میں ہوتے ہیں، ہمارا لنک اور یا ایفیلیٹ تھے ہم نوری ہسپتال سے۔ تو ہماری کوشش تھی، ہم نے عمران خان صاحب کو لکھ کر بھی دیا کہ آپ شوکت خانم کی طرف سے میاں والی میں ایک لیب بنا دیں، کیونکہ بعض جوان جو ہیں وہ بھی کینسر کی وجہ سے وفات پا گئے بر وقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن خان صاحب کو وقت ہی نہیں ملا کہ وہ یہ کام کرتے۔ اب ظاہر ہے میاں والی سے جی کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اور سب کچھ کیا، اپنے حل کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ بہرحال ہم نے تو یہ بھی آفر دی کہ میرے پاس ہاسپٹل موجود ہے، اس میں جگہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن نہیں ہوا۔ لیکن ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، اور لیکن
ہماری بڑی خواہش تھی کہ یہاں پر کینسر کے تشخیص کے لیے ایک بہترین لیب جو ہے بن جائے، بجائے اس کے کہ ٹیسٹ جو ہیں وہ جائیں آغا خان کے ہاں یا وہ جائیں شوکت خانم میں. بعض شوکت خانم کے نام سے لیبیں بنا رکھی ہیں وہ ٹھیک ٹھاک پیسے لوگوں سے لے لیتے ہیں. ہم تو مفت کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو ہم نے بڑی سہولیات، یہ جو بہت محروم علاقہ ہے، یہ خٹک بیلٹ کہلاتی ہے کیونکہ پھر متصل ہو جاتی ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ. میاں والی جو ہے اس میں پشتو بولنے والے بھی ہیں، سرائکی بولنے والے بھی ہیں، اور بہت ساری زبانیں یہاں علامہ صاحب اہم سوال ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کے اوپر بھی کام کیا ہے، آپ نے ہیلتھ کے اوپر بھی کام کیا ہے، آپ نے اجتماعی شادیوں کے اوپر بھی کام کیا ہے، آپ نے پاکستان میں کوئی بھی آفت آتی ہے، کسی بھی علاقے میں کوئی آفات آ جاتی ہیں تو آپ نے وہاں راشن کا معاملہ ہے، بستر کا معاملہ ہے، آپ نے ہر جگہ کام کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کے کاموں کی مثال نہیں ملتی حقیقت میں دیکھا جائے. تو کیا ابھی آپ کی مزید خواہش کون سی ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ جو ہے مخیر حضرات جو ہے ان کی آپ تک بہت کم رسائی حاصل ہوتی ہے، اس کی بھی بڑی وجہ بتائیے گا. دیکھیں، ہم نے تیسرا کام جو ہے ہمارا ہے خدمت خلق جی. یا رفاع عامہ. یہ خدمت خلق ایک وسیع عنوان ہے، اس میں بہت سارے کام آتے ہیں. لوگوں کو تو فقط وہ اجتماعی شادی ہی نظر آتی ہے نا. اس میں ظاہر ہے یتیموں کی سرپرستی کا مسئلہ ہے، ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے، بیوگان جو ہیں ان کے روزگار کا مسئلہ ہے، اور عام لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے. ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا بہت پہلے سے کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی غریب کی مدد کر دیں، 10,000 50,000 1,00,000 وہ خرچ کر جائے گا، ہم اس کو کاروبار بنا دیں. صحیح. تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو کاروبار دیا، کاروبار بھی دیے، نوکریاں اور بھی دلوائی ہیں. ان کو ہم نے مثلا ایک علاقہ ہے وہاں پر ہم نے ان کی ویسے مدد کرتے تھے، پھر ان سے ہم نے کہا کہ آپ کیا کر سکتے. کسی نے کہا ہمیں گدھا ریڑھی دے دو، ہمیں گدھا ریڑھی لے دی. کسی نے کہا ہمیں وہ پھیری والا سائیکل پہ وہ کپڑے بیچتے ہیں وہ لے دو. کسی نے کہا ہمیں کھوکھا لگا دو، وہ دیں. ابھی مثلا آپ اگر بلتستان میں جو ہم نے کام کیا ہے وہ ایک الگ رپورٹ ہے، وہ ہمارے وہاں نمائندہ ہیں ولایت بلتی صاحب، تو ان سے اگر آپ ایک انٹرویو کر لیں گے تو وہ آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے. وہاں ہم نے چھوٹی شاپس بنا کے دیے ہیں، چھوٹے دکانیں ان افراد کو جو معذور ہیں، تو وہ ان کی معذوری بھی دور ہو گئی ہے اور وہ اپنا پورے گھر کو اسی چلا رہے ہیں. اور ابھی یہاں پر مثلا ہم نے روزگار کے سلسلے میں کسی زمانے تھا ہم سائیکل رکشہ لے کر دیتے تھے، اور ابھی جو ہے ہم ان کو لوڈر لے کر دے رہے ہیں. اور اب ایک لوڈر جو ہے جس کو لے کر دیتے ہیں وہ ہر مہینے قسط دے رہا ہوتا ہے. جب قسطیں پوری ہو جائیں گی وہ اس کا مالک بن جائے گا، اور لیکن اس میں کوئی سود یا وہ نہیں ہے، کیونکہ بینک سے لے تو اسے سود بھی دینا پڑتا ہے، یہاں نہیں دینا پڑتا. یہ ایک کام ہے جو روزگار، جس کو ہم روزگار سکیم کہتے ہیں. اور یتیموں کی سرپرستی کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کو لباس بھی دیا جاتا ہے، ان کی سکول کی تعلیم کا کیا جاتا ہے. کتنے یتامہ ہیں جو ابھی مثلا ایف اے بی اے میں کر گئے. پھر ایسے غریب لوگ جو اپنے بچوں کو میٹرک تو پڑھاتے ہیں، آگے مثلا نہیں پڑھا سکتے. بہت سارے بچے تھے جو یونیورسٹی میں جانا چاہتے تھے، ان کے پاس فیسیں نہیں تھیں، تو ہم نے ان کا سارا انتظام کیا. تو بعض ایسے بچے ہیں کہ جو مثلا وہ اسحاق کی جو یونیورسٹی ہے ثوابی میں، اس سے نمبر لے کر اور بھی بیرون ملک جو ہے وہاں بیٹھے ہیں اور سائنسدان بن گئے ہیں. اور ہیں کہاں کے کمر مشانی کے. خرچہ کس نے دیا؟ ان کا ہم نے دیا. پہلے 50,000 اور پھر پتہ نہیں 2.5 لاکھ اتنا سارا دیتے رہے. تو یہ اس طرح جو ہے یہ جو تعلیم کے میدان میں سکالرشپ، اب تو ہم یونیورسٹی بنا لی تو اس میں بھی ہم سکالرشپ دے رہے ہیں. ویسے مختلف یونیورسٹیوں میں ہم نے لڑکوں کو بھیجا، اور اب بھی بہت سارے ہیں جو چائنا گئے ہیں یا روس گئے ہیں، ان کی بھی ہم نے مدد کی ہے.
یعنی یہ تعلیم کے میدان میں اچھا آپ نے یہ جو آپ بتا رہے تھے نا کہ پانی کے حوالے سے بھی آپ نے ہاں وہ میں آپ بتاتا ہوں پانی کا مسئلہ بتاتا ہوں. یہ اس سے پہلے جو ہے نا آپ بتا رہے تھے نا یہ جو آفات آتی ہیں، مثلا جب کشمیر میں زلزلہ آیا تو اس زلزلے میں ہم نے بھرپور طریقے سے کام کیا، اور ہماری کیونکہ بچیاں پہلے ہی وہاں تبلیغ کے لیے جایا کرتی تھیں تو زلزلہ آیا تو سب سے پہلے ہمارے لوگ وہاں پر پہنچے، اور ہم نے تقریباً 3-4 کروڑ کے لگ بھگ جو ہیں وہاں پر ہم نے مدد فراہم کی مظفر آباد اور باغ میں، اور وہیں پر زلزلے کے بعد ہی پہلی دفعہ ہم نے وہاں پر اجتماعی شادیاں کی مظفر آباد میں بھی اور وہاں اپنا باغ میں بھی، اور ہم نے کوئی 8 آبادیوں میں پانی کا انتظام کیا، یعنی اوپر چشمہ تھا وہاں ٹینک بنایا، اس ٹینک سے پائپ جو ہے گاؤں میں لے آئے، اور یہ ایک نیا کام تھا جو ہم نے وہاں پر کشمیر میں زلزلے کے بعد جو ہے وہ کیا. باقی جو ہے وہاں جو گھر گرے ہوئے تھے وہ کچھ بنا کے دیے، کسی کو راشن دیا، کسی کو ایک جو کام خدمت خلق میں ہے وہ پانی کی سکی میں ہے. یہ ہمارے ادارے اور میری سرپرستی میں بہت بڑا کام ہے جو پانی کا ہے، کیونکہ ایسے علاقے ہیں جو پانی سے محروم ہیں. 2 طرح کا ہم کام کرتے ہیں. ایک تو جیسے ہم نے راجن پور میں کام کیا ہے، دیہاتوں میں جا کر کے ایک دیہات کو ہم نے ایک ٹربین لگا دی ہے، اور اس ٹربین سے پورا دیہات جو ہے پانی لے رہا ہے. 2007 میں ہم نے چھوٹی زریں سے مغرب کی طرف علاقہ پچاد کہتے ہیں، کوئی 37 کلومیٹر کے فاصلے پر کوہ سلمان کا دامن ہے، تو وہاں ہم نے پہلی ٹربین لگائی تھی. تو لوگ 10-10 میل سے سفید پانی دیکھنے آئے تھے. پوزیشن یہ تھی کہ اس وقت جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ لوگ 22 منٹ میں 1 ڈول پانی کا کنویں سے نکالتے تھے. ہم نے اب اس علاقے میں تقریباً 43 بستیوں میں ٹربینیں لگا کر دی ہیں. ان ٹربینوں میں کوئی 5-6 ٹربینیں جو ہیں سولر کی ہیں، اور اسی دوران ہم نے کوئی 6 یا 7 ٹربینیں جو ہیں تھرپارکر میں بھی جا کر لگائی ہیں. اور البتہ حاجت تو ضرورت بہت زیادہ ہے، لیکن وسائل کم ہیں. اور دوسرا کام ہوتا ہے نلکے لگانا. نلکے جو ہیں وہ زمین کے حوالے سے ہوتے ہیں. نرم زمین ہے تو نلکا 15,000 میں بھی لگ جاتا ہے، جیسے بکھر اور لئیے کا علاقہ ہے. اور سخت زمین ہے تو 50 کا 1.5 لاکھ تک، جیسے میاں والی کے پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر مثلا 1.5 لاکھ میں ایک نلکا لگتا ہے. تو نلکے جو ہیں الحمدللہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں لگائے ہیں. اور نلکے کوشش ہماری ہوتی ہے عمومی جگہ، مثلا قبرستان میں نلکا لگا دیا، سکول میں نلکا لگا دیا. پھر اگر کسی ایک گھر میں نلکا لگایا تو ان سے ایک اسٹامپ لے لیتے ہیں کہ اطراف کے گھر جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اکیلا وہ نہیں ہوگا. اور پھر وہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بعضوں کو موٹر لگا دیتے ہیں تاکہ پانی زیادہ جگہوں تک پہنچ سکے. پانی جو ہے زندگی کا وسیلہ ہے، اور اس کا جتنا اجر و ثواب ہے کسی اور عمل کا ثواب نہیں ہے. اور اس کے لیے تو ہماری اپیل ہے جہاں تک ہماری آواز جائے کہ پانی کے لیے بہت زیادہ مدد کرے. اسی پانی کے حوالے سے میں 1 منٹ انٹرویو لمبا ہو گیا ہے تو ہمارے ناظرین کو پاکستان میں رہنے والے اور اوورسیز کے لیے کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں جس پیغام کے ذریعے مزید آپ جو ہے لوگوں کو سہولیات فراہم کر سکیں، لوگوں کا مزید درد جو ہے بانٹ سکیں. میں اسی پانی کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ پانی میں بعض جگہ پر پانی موجود ہے لیکن پانی پینے کے قابل نہیں ہے. اس کے لیے اس کے لیے ہم صاف پانی کرنے کا سسٹم جو ہے وہ لگا رہے ہیں، اور ابھی بہت ساری جگہوں پر ہم نے لگایا ہے، اور اس کا بہت لوگوں نے سراہا ہے اس کو. مثلا ڈیرہ اسماعیل خان میں ہم نے، پہاڑ پور میں، اور اسی طرح ٹانک میں جا کر ہم نے یہ کام کیا ہے. اور کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے وہ میاں والی سے متصل علاقہ ہے تو وہ ہم نے بہت زیادہ وہاں کیا. ابھی جو موجودہ سیلاب 2010 میں آیا تھا
اس میں بھی الحمدللہ ہم نے لوگوں کے لیے مکانات بھی بنائے اور لوگوں کی اور مشکلات بھی حل کی اور سیلاب کے دوران ان کو غذا بھی پہنچائی. جو موجودہ سیلاب پچھلے سال آیا جی بالکل اس میں ہم نے سینکڑوں مکان بنائے ہیں اور پھر یہ ہے کہ کسانوں کو وسائل فراہم کیے ہیں تاکہ وہ اپنے پچھلے پاؤں پر. سیلاب میں جناب نے ڈی جی خان اور راجن پور میں میڈیسن بھی بھجوائی ہیں کافی ساری. یہ میڈیسن تو وہ تو صحت کے حوالے سے وہ تو مسلسل کیمپ لگتے رہتے ہیں نا. ہاں وہ تو ادویات بھجوائیں، لباس بھجوایا اور گرم کپڑے سردیوں کے لیے بھجوائے. اور ابھی مثلا بلتستان میں 1 لاکھ سے زیادہ کمبل اور بستر جو ہے وہ تقسیم ہوئے. اور اسی طرح اور سیلاب کے علاوہ سے سندھ تک مقصد ہے جی ایسے ہماری مدد جو ہے وہ گئی ہے. اور پانی کے حوالے سے جو ہے یہ پہلی ہماری جو اپیل ہے اپنے سامعین اور جو ہماری بات سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پانی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں بالکل پانی کی سہولیات موجود نہیں ہیں. لوگ جو ہیں 5-5 میل سے پانی گدھوں پر سوار کر کے اور سروں پر گھڑے لے کر آتے ہیں. ایک تو پانی کے لیے ہماری اپیل ہے کہ لوگ حصہ لیں اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. اور خاص کر جو ہے وہ کربلا والوں کے نام پر پانی کی سبیلیں جہاں محرم میں لگاتے ہیں یہ بھی ایک سبیل ہوگی جو مستقل رہے گی اور جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب جو ہے اس کو ملتا رہے گا جس نے یہ کام کیا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ پانی صاف کرنے کے پلانٹ جو ہیں وہ جو شروع کر رکھے ہیں اور کوئی بھی اس حوالے سے معلومات تفصیلی لینا چاہے تو ہمارا ادارہ جو ہے وہ پوری معلومات انہیں فراہم کرے گا. انجمن سماجی بہبود کے تحت بھی کام ہو رہا ہے، انڈس سوسائٹی کے تحت کام ہو رہا ہے. بہت سارے ادارے ہیں جی بہت سارے اداروں کے تحت مختلف عناوین کے تحت جو ہے وہ کام کیے جا رہے ہیں. ہدف وہ عنوان یا وہ ادارہ نہیں ہوتا، ہدف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سہولت پہنچائی جائے. تعلیم کا مسئلہ ہے تو اس میدان میں ہم انہیں چاہتے ہیں ان کی مدد کریں. سکول بنا کر یا سکول میں پڑھنے والے بچوں کو وردی لے کر دیں، ان کے کتابیں لے کر دیں اور سکالرشپ دیں. یہ سارا تعلیم کے میدان ہے. صحت کے میدان میں ان کا علاج ہمارے ہسپتال میں ہو سکتا ہے وہ کروائیں، یہاں نہیں ہو سکتا تو اور جگہ بھیج کر ان کا علاج کرایا جائے کیونکہ آج کل علاج بہت مہنگا ہے، دوائیاں بہت مہنگی ہیں اور غریب کی پہنچ سے بہت آگے ہیں. تو یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے ان سے خدا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندگان پر خرچ کریں. حدیث میں ہے کہ یہ جو مال ہے یہ میرا مال ہے اور یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ میرے مال پر میرے امین ہیں اور یہ جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، جو مفلسین ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ میرے عیال ہیں اور جو میرے عیال پر میرے مال سے خرچ نہ کرے تو میں اسے جہنم میں ڈالوں گا، کسی کی پرواہ بھی نہیں کروں گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مالداروں سے کہہ رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں مال دیا ہے اس مال سے جو واجبات ہیں وہ تو ادا کرو، خمس و زکوٰۃ، لیکن اس سے ہٹ کر جو تمہارا اپنا حصہ ہے وہ بھی تو میں نے تمہیں دیا ہے. صحت میں نے دی ہے، روزی کے وسائل میں نے بنائے ہیں، تمہیں عقل و شعور میں نے دیا ہے، تو اسی مال سے یہ جو میرے فقراء مساکین ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان پر خرچ کرو. اور جب خرچ کرو گے تو میں 1 کے بدلے 10 کیا 700 دوں گا اور تمہارے مال میں کمی بھی نہیں آئے گی. اور پھر یہ جو ہے کہ صدقہ دو گے، داؤ مرضاکم بصدقہ، مثلا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کراؤ. ہم بیماروں کا علاج دوائی سے کرواتے ہیں، اللہ فرماتا ہے صدقوں سے کراؤ. یعنی جب آپ صدقہ دیں گے تو صدقہ آپ کی بیماری کا علاج بنتا ہے. تو یہ ظاہر ہے اتنے سارے کام ہیں. تو ہمارے پاس تو یہاں ماڑی انڈس میں تو آپ نے دیکھا ہے خشک پہاڑ ہیں یا نمک پہ پہاڑ ہیں، تو یہاں تو پیسے نہیں پڑے. اور پیسے تو ظاہر ہے شہروں میں ہمارے تاجر برادری ہے ان کے پاس ہیں یا بیرون ملک جو پاکستانی بیٹھے ہیں
یا دوسرے ہیں غیر پاکستانی ہیں اور دیار غیر میں ہیں اور باہر میں جو ہیں ان کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ اپنے مال سے کچھ خرچ کریں اللہ کے راہ پر. تو ہمارا ادارہ جو ہے اگر آپ آئیں دیکھیں آپ کو اطمینان ہوگا. جو کام ہو چکے ہیں ان کی تفصیلات حاصل کریں. ہمارا ادارہ آپ کو ساری پوری تفصیل دے گا. ہمارا باقاعدہ جو اکاؤنٹ ہے اس کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے, سرکاری آڈٹ ہوتا ہے. کوئی بھی جب بھی چاہے جس وقت چاہے ہمارے ادارے میں آ کر ہر چیز جو ہے چیک کر سکتا ہے, معلومات لے سکتا ہے, تفصیلی معلومات ہر حوالے سے. روزگار سکیم کے حوالے سے معلومات لے سکتا ہے, یتیموں کے حوالے سے لے سکتا ہے, غریبوں کی مدد کے حوالے سے لے سکتا ہے, پانی کی سکیموں کے حوالے سے لے سکتا ہے, صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, سکالرشپ کے حوالے سے, جو غربا مساکین میں بسترے تقسیم کیے جاتے ہیں, گرم کپڑے دیے جاتے ہیں, راشن جو دیا جاتا ہے ماہ رمضان میں مثلا خصوصی طور پر راشن جو تقسیم ہوتا ہے اس کو دیتا ہے, یا قربانی کے لیے مثلا جو گوشت تقسیم ہوتا ہے مختلف جگہوں پر قربان جانور کیے جاتے ہیں تاکہ جو لوگ خود قربانی نہیں کر سکتے وہ جو ہے وہ آپ کے ان کے ذریعے کریں. یعنی جس مد میں جس حوالے سے بھی کوئی دینی تعلیم کے حوالے سے دینی مدرسے میں کوئی خرچ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سارا موجود ہے. کوئی پیش نماز اپنی طرف سے رکھنا چاہتا ہے, جو غریب سادات کی مدد کرنا چاہتا ہے, یعنی کوئی بھی زندگی کا شعبہ آپ لے لیں اور اس حوالے سے آپ کام کرنا چاہیں تو ہمارے اداروں کے تحت آپ جو ہے کام کر سکتے ہیں. ہمارے حوالے سے آپ آ کر دیکھ بھی سکتے ہیں, تعاون بھی آپ کریں, آپ کو یقیناً اطمینان ہوگا. اور آ کے دیکھیں, دیکھ کر پھر تعاون کریں, جائزہ لیں. علامہ صاحب ٹائم کافی ہو گیا. ناظرین دیکھیں علامہ افتخار نقوی صاحب کی آپ نے باتیں سنی جو یہ حقیقت پر مبنی ہے, کیونکہ میں نے پورا وزٹ کیا جن جن علاقوں کا انہوں نے نام لیا ہے. تو میں عوام سے یہ گزارش کروں گا, خاص کر مخیر حضرات سے اور خاص کر دیار غیر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے ہمارے اوورسیز پاکستانی دیار غیر میں ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ ان فلاحی کاموں کے لیے اس غریبوں کے مسیحا کے ساتھ کندھا سے کندھا ملائیں تاکہ ہمارے ملک کے مسائل, کیونکہ ہماری عوام جو ہے وہ مسائل میں گھری ہوئی ہے. تو ایسے شخص آپ کے پاس, ایسے انسانیت کا درد رکھنے والے لوگ موجود ہیں. علامہ افتخار حسین نقوی صاحب کی جو ہے شخصیت جو ہے اس کی شکل میں آپ کے پاس لوگ موجود ہیں جو میں کہتا ہوں کہ علامہ صاحب کے کاموں کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی. آپ آئیں, آپ ان کا سارا کام دیکھیں, آپ کو اجازت ہے بغیر بتائے بغیر آئیں کہ کیا ہم نے اگر کوئی سپورٹ کی ہے یا ہم نے کوئی صدقہ خیرات کے حوالے سے ان کو کوئی مدد دی ہے تو کیا آپ کا وہ مدد جو ہے وہ صحیح شخص تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. آپ کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ آپ اپنا آ کر دیکھ سکتے ہیں اور آپ تمام اداروں کا وزٹ کر سکتے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ علامہ افتخار حسین نقوی صاحب کے ساتھ جو ایک غریبوں کے مسیحا ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ میرے ملک کا یہ ایک قیمتی اثاثہ ہیں اور میرے ملک کے لیے, یہ عام آدمی کے لیے, غریب شخص کے لیے ایک کسی نعمت سے کم نہیں. کیونکہ جس غریب کی, جس بے درد بے سہارا کی آواز ان تک پہنچتی ہے تو اس کا وہ جلد مداوع ہوتا ہے. تو علامہ افتخار حسین نقوی صاحب کے ساتھ جو ہے کندھا سے کندھا ملا کے چلیں تاکہ آپ کی وہ دی گئی مدد جو ہے وہ صحیح حقداروں تک پہنچ چکے. آج کے لیے جو ہے اجازت چاہوں گا اور پھر انشاءاللہ نئے کسی پروگرام کے ساتھ جو ہے علامہ صاحب سے جو ہے دوبارہ گفتگو کریں گے. مزید جو ہے جیسے گلگت اور بلوچستان کے علاقوں میں کام ہوئے ان کی بھی ہم آپ کو تفصیل جو ہے فراہم کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.